بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کے حصہ غزل سے پروین شاکر کی غزل۔ عزیز طلبہ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ پروین شاکر جو ہے یہ خوشبو کی شاعرہ ہے اور ہمارے نصاب میں جو ان کی غزل شامل کی گئی ہے بڑی ہی خوبصورت غزل ہے، اور اس کے جو اشعار ہیں اس میں بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومانوی قسم کے جو مضامین ہیں اور وہ جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ کہیں پر جو ہے اور وہ دنیا کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کی بات ہے، تو کہیں جو ہے وہ حسن کی محبوب کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی غزل کا موضوع ہے۔ مختلف اشعار میں جب مختلف مضامین آئیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک جگہ پہ اکٹھی مل جاتی ہیں۔ پروین شاکر کی غزل کا جو مطلع ہے عزیز طلبہ وہ ہے بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ عزیز طلبہ مطلع ہمارا بہت مرتبہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ مطلع میں دو شرطیں بتائی جاتی ہیں، ایک پہلا شعر ہونا شرط ہے اور دوسرا دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ جو مطلع ہے ہمارے پاس اس میں اشارہ اور کنارہ جو ہے یہ ہم آواز الفاظ ہیں، قافیہ کیونکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں تو یہ الفاظ بطور قافیہ استعمال ہوئے، اور دیکھنا کے جو الفاظ ہیں یہ رپیٹ ہوئے ہیں دونوں مصروں میں، اور آگے ہر دوسرے مصرے میں یہ لفظ جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ اب ہم اس کے جو ہے وہ معنی دیکھتے ہیں۔ معنی میں وہ کہتا ہے بادباں، یہ عزیز طلبہ ایک طرح کا پردہ ہوتا ہے جو جہازوں کو چلانے کے لیے سمندر میں جہازوں کو چلانے کے لیے اور ان کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے، رخ کو موڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عزیز طلبہ اشارہ ہے لفظ، سمندر ہے لفظ، کنارہ ہے لفظ، تو یہ مناسبات سے جو ہے سمندر کے مناسبات سے جو ہے وہ لفظوں کا استعمال ہوا ہے عزیز طلبہ۔ تو اب ہم جب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف مفاہیم جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ ایک اگر ہم دیکھیں تو انسان جب سفر کا ارادہ کرتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے تو پھر اسے ہر طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھنا پڑتی ہے، موسم کی تبدیلی پر نگاہ رکھنا پڑتی ہے، اور خصوصاً جب جو ہے وہ سمندر کا سفر ہو تو پھر بادباں پر بھی نظر ہوتی ہے اور سمندر میں چلنے والی ہواؤں پر بھی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے۔ اگر جو ہے وہ راستے کی پریشانیوں پر، راستے کی ضروریات پر اگر نظر نہ رکھی جائے تو پھر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعرہ جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب بھی ہم سمندر کے سفر پہ روانہ ہوں، سمندری سفر پہ ہمیں اگر جانے کا اتفاق ہو تو پھر بادباں کھلنے سے پہلے کا جو اشارہ ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہے، اس کو جو ہے وہ دھیان میں، خیال میں ضرور رکھنا ہے۔ اور پھر کہتی ہے میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، کہ میں جو ہے وہ سمندر میں جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دیکھتی ہوں اور تمہاری نظر جو ہے وہ پھر کنارے پر ہونی چاہیے۔ شاعرہ اپنے محبوب سے کہتی ہے، خود تو محب ہے، محبوب سے کہتی ہے کہ میں جو ہے اگر آپ جو ہے وہ سمندر کو زندگی جو ہے اور وہ لے لیں اور کنارے کو جو ہے وہ منزل لے لیں تو پھر جو ہے زندگی کی پریشانیوں سے میں جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہوں، اور تم جو ہے وہ اپنی نظر جو ہے وہ منزل پر جمائے رکھو۔ عزیز طلبہ جو ہے وہ عشق بھی ایک سمندر ہے، اور اس میں بھی غوطہ زن ہونے سے پہلے، عشق میں بھی چھلانگ لگانے سے پہلے، عشق میں کودنے سے پہلے، عشق کے سمندر میں داخل ہونے سے پہلے
حالات و واقعات کا جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان محبت کے سفر پر رواں ہوتا ہے، عشق کے سفر پر گامزن ہوتا ہے، عشق کے سفر کی تیاری کرتا ہے، یا عشق کے میدان میں کود پڑتا ہے، یا عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، تو پھر اسے وہ ہر طرح کی مشکل کا سامنا وہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسے اسی حساب سے ہی اپنے آپ کو بدلنا یا تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور مقابلے کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ عشق ایک سمندر کی مانند ہے، اور جو اس میں پھر کودتا ہے اسے وہ مشکلات کا سامنا وہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ سفر مل کر ہوتا ہے، اس میں محب اور محبوب دونوں مل کر مقابلہ کریں، کچھ وہ راستے کی پریشانیوں، سفر کی مشکلات، سمندر کی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھی برداشت کرنا ہے، اور سفر کو پھر روکنا نہیں ہے، کیونکہ کنارے پر وہ نظر ضرور رکھنی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ میں جب سے بھی چلا ہوں تو میرا جو اکثر ذہن میں میرے جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ میری منزل ہے، فاصلہ کتنا رہتا ہے، راستہ کتنا رہتا ہے، راستے میں پریشانیاں کتنی ہیں، تکالیف کتنی ہیں، مصیبتیں کتنے ہیں، مصائب کتنے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے اگر دم لینا ہے تو ہم نے منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حسن مطلع کی طرف۔ حسن مطلع میں شاعرہ کہتی ہے، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ یوں بچھڑنا مطلب کہ جدا ہونا آسان نہیں تھا، اس سے اسے جدا ہونا آسان کام نہیں تھا، مگر یہ عزیز طلبہ حروف استدراک ہے، جاتے جاتے اس کا مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ شاعرہ کہتی ہے کہ میرا اپنے محبوب سے بچھڑ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے محبوب کو ٹوٹ کر جاتی ہوں، میں اپنے محبوب سے دل و جان سے محبت کرتی ہوں، دل و جان سے وہ اپنے محبوب سے وہ پیار کرتی ہوں، اور اس سے کسی کا بھی اگر آپ وہ آپ اس کو وہ عام جرنل میں بات کریں تو کسی کا بھی اپنے محبوب سے بچھڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کیا بچھڑتا ہے، آدمی کی، انسان کی، محب کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم تم جدا ہوئے تو کسی کو خبر نہ تھی، مڑ مڑ کے دیکھنا ہمیں بدنام کر گیا۔ جب ہم وہ جدا ہوئے، بچھڑے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو وہ کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، اور ہمارے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا۔ یہ لمحہ بچھڑنے کا لمحہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، کسی بھی محب کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسری کیفیت آ جائے، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، اور اگر محبوب وہ جاتے ہوئے دوبارہ مڑ کر دیکھے، دوبارہ سے وہ دیکھے، تو پھر اس سے عاشق کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، عاشق وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میرا محبوب مجھ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، میرا محبوب مجھ سے بچھڑنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی پریشانی وہ بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں بھی بچھڑنا اتنا آسان نہیں تھا، اتنا ایزی نہیں تھا ہمارے لیے، حوصلہ تجھ میں بھی نہیں تھا مجھ سے جدا ہونے کا، ورنہ کاجل تیری آنکھ میں نہ پھیلا ہوتا۔ عزیز طلبہ، ایک محب کا اپنے محبوب سے بچھڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب محبوب بچھڑنا بھی نہ چاہ رہا ہو تو ایک محب کے لیے، ایک عاشق کے لیے اور بھی یہ بات تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، یا اور بھی تکلیف دینے والی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شاعرہ کہتی ہے، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ شباہت کے معنی ہم شکل ہونا ہے، اور شب ہجراں عزیز طلبہ جدائی کی رات کو کہتے ہیں، تنہائی کی رات کو کہتے ہیں، اور پھر قسمت کا ستارہ مطلب دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے قسمت یا اس کا انجام وہ دیکھنا۔ عزیز طلبہ، جب محب اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے اور یہ لمحات، یہ گھڑیاں
اس کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس کے لیے یہ وقت کاٹنا، جیسے اس نے کہا تھا نا کہ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. تو یہ وقت کاٹنا ایک محب کے لیے بڑا، ایک عاشق کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ ہجر اور جدائی جان لیوا ہوتی ہے، اور اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ شاعرہ کہتی ہے کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ جان. شباہت شکل بن کر، یا کس کا ہم شکل بن کر آیا ہے. عموماً عزیز طلبہ ہوتا یہ ہے کہ جب عاشق اپنے ٹھکانے پہ ہوتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں ہوتا ہے، تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اسی وقت کچھ دیر پہلے، کچھ دیر بعد، تھوڑی دیر تک میرا محبوب جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ہمیشہ ہی اس کے لمحات جو ہے وہ محبوب کے انتظار میں گزرتے ہیں. جیسے پروین شاکر کا یہ جو ہے بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک لمحے کو میں سمجھی کہ تو آیا ہے، در پہ دستک تو کسی بچے کی شرارت نکلی. تو یہاں پر شاعرہ کہتی ہے کہ یہ جو چاند ہے نا، ویسے تو محبوب بھی چاند ہی ہوتا ہے، اور اس کو چاند سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، اور محبوب کو چاند کہتے ہیں، محبوب کو چاند جیسا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر شاعرہ کہتی ہے کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند. یہ چاند جو ہے یہ کس کا ہم شکل بن کر میرے دروازے پہ آ کر دستک دے رہا ہے. چاند کس صورت میں جو ہے وہ بن کر میرے پاس آیا ہے، یا چاندنی جو ہے وہ لایا ہے، یا چاند کی شباہت آج مجھے کیسے محسوس ہو رہی ہے، کس طرح محسوس ہو رہی ہے، یا کس طرح کی محسوس ہو رہی ہے، یہ کس کا ہم شکل جو ہے وہ بن گیا ہے. اور پھر شاعرہ کہتی ہے شب ہجراں اے تنہائی کی رات، اے محبوب سے جدائی کی رات، ذرا اپنا ستارہ دیکھنا. آج دیکھ تیری قسمت کتنی عروج پر ہے، آج دیکھ تیری قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہے کہ چاند تیرے محبوب کا ہم شکل بن کر جو ہے وہ آ گیا ہے. تجھے اپنے محبوب کی یاد ہے، تجھے اپنے محبوب کا انتظار ہے. تو چاند آپ کے محبوب کا ہم شکل بن کر آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے آگے ہے. اور شاعرہ کہتی ہے کہ آج میری قسمت کا جو ستارہ ہے وہ عروج پر ہے. وصل کی شب اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا. اے شب ہجراں، اے جدائی کی رات، اے تنہائی کی رات، آج میرا مقدر، آج میرا ستارہ جو ہے وہ عروج پر ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا شعر ہے کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا. یہ جو عزیز طلبہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، جو موضوع بیان کیا گیا ہے، یہ ذرا بڑا تکلیف دہ مضمون ہے. اور یہ اس کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو شاعرہ کہتی ہے کیا قیامت ہے، کیا تباہی ہے کہ جن لوگوں کے نام پر، جن لوگوں کے لیے ہم پسپا ہوئے، ہم نے شکست کو قبول کیا، ہم نے ہار جانا جو ہے وہ منظور کر لیا، یا جن کے لیے ہم نے میدان چھوڑا، یا جن کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹائے، جن کو ہم نے راستہ دیا، یا جن کو ہم نے چلنا سکھایا، یا جن کو ہم نے اڑنا سکھایا، یا جن کی انگلی جو ہے وہ ہم نے پکڑی. کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا. مقابل مطلب اپنے سامنے، اپنے مقابلے میں جنگ کے لیے آمادہ ہونا، جنگ کے لیے تیار ہونا. یہ انہی لوگوں میں سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں جن کو ہم نے راستہ دیا تھا، جن کو ہم نے اڑنا سکھایا تھا. عزیز طلبہ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو معاشرے میں عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان میں نہیں ملتا، بلکہ ہمیں ان سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں
تو پھر اس کے شر سے بچ کے رہیں، اس کے شر سے محفوظ رہیں، کیونکہ جس پر آپ نے احسان کیا ہے اور وہ شخص آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جس پر ہم احسان کرتے ہیں عموماً جو ہے وہ اس کا بدلہ ہمیں پھر کسی اور صورت میں بھی چکانا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی مضمون ہے شاعرہ کا کہ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوا، جن پر ہم نے احسان کیا ہے ظاہر ہے وہی کل ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہی دشمن کی صف میں کھڑے ہوں گے اور وہی ہم پر جو ہے وہ وار کرنے والے ہوں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو ایک اور بھی بڑا خوبصورت شعر ہے اسی مضمون پہ کہ غیروں کو کیا پڑی کہ رسوا کریں مجھے، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے، کہ کوئی آشنا ہے جس نے جو ہے یہ سازش کی ہے، کیونکہ دشمنوں نے تو دشمنی کی ہے وہ تو کریں گے، دوستوں نے کیا کمی کی ہے، تو دوست جو ہیں وہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے، دیکھنا اس بات کو ہوتا ہے۔ عزیز علامہ اس کے بعد جو ہے وہ مضمون ہے جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ جیتنے میں عزیز طلبہ فتح پانے میں، جیت جانے میں، کامیاب ہونے میں جہاں جی کا زیاں مطلب دل کا نقصان، دل کو تکلیف جو ہے وہ پہنچے، جہاں جیتنے میں بھی جی کا زیاں ہے، جیتنے میں بھی جو ہے وہ نقصان ہے، ایسی بازی پر مطلب ایسے کھیل میں پھر ہارنے یا خسارہ یا نقصان کو ہم کیا دیکھیں گے، جہاں پر ہماری جیت ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی عزیز طلبہ، تو شاعرہ کہتی ہے وہاں پر ہماری ہار ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عشق عزیز طلبہ ایک ایسی نگری ہے، ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں پر جو ہے جب محبوب کا نظارہ کرتے ہیں، محبوب کا دیدار کرتے ہیں، تو اس وقت ہی جو ہے وہ بہت کچھ ہم کھو چکے ہوتے ہیں، مطلب اپنا دل اس کو دے چکے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک خسارے کا سودا ہوتا ہے، ایک گھاٹے کا جو ہے وہ سودا ہوتا ہے کہ ہم دل جیسی عزیز ترین چیز، قیمتی چیز کو جو ہے وہ اس کے حوالے جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پا بھی لیں اس کو محبوب کو تو دل ہمارا جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہتا۔ ایک دل ہے کہ رہتا ہے اسی ایک دل ہے کہ رہتا ہے طرفدار اسی کا، ایک وہ ہے کہ سنتا نہیں کوئی بھی میری بات، ایک دل ہے کہ رہتا ہے طرفدار اسی کا، تو دل جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو پھر شاعرہ کہتی ہے کہ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، اگر جیت بھی ہمیں جو ہے وہ نقصان دہ ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے تو پھر ایسی بازی میں نقصان یا خسارہ یا ایسی بازی میں گھاٹے کو ہم جو ہے وہ کیا دیکھیں گے، یا اس کا کیا قیافہ یا کیا انداز جو ہے وہ عزیز طلبہ لگائیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے عزیز طلبہ، دیکھیے گا آئینہ، شیشہ، مرر، جس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور پھر آگے لفظ ہے دکھائے گا، کوئی انوکھی بات کرے گا۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جب جو ہے وہ میں آئینہ، وہ کیا ایک میں آپ کو شعر سناؤں کہ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے اپنا بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ تو آئینے میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حسن خود اپنے اوپر ہی قربان ہو جاتا ہے، حسن جو ہے وہ اپنے آپ پر ہی جو وہ مر مٹتا ہے۔ عموماً آپ کسی حسین کو آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ محویت سے، کس قدر توجہ سے، کتنے انہماک سے جو ہے وہ آئینے میں جو ہے وہ گم ہوتا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہے آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، تو آئینہ ہی میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور آئینے کی آنکھ ہی جو ہے وہ مجھے بار بار تکتی تھی، بار بار جو ہے وہ مجھے دیکھتی تھی۔ جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، یہ اب تم جو مجھے بار بار لمحے لمحے سے، وقفے وقفے سے، لحظے لحظے سے جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے، یا اس کا رزلٹ جو ہے اب وہ کیا نکلے گا۔ میں تو جو ہے وہ آئینے ہی سے جو ہے وہ ڈر گئی تھی، آئینہ ہی جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ فدا ہو گیا تھا، یا
آئینے سے ہی جو ہے وہ مجھے خدشہ تھا، اور اب تو جو ہے آپ نے جو ہے وہ مجھے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور عاشق کی نگاہ وہ صرف محبوب کے جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف چہرے کو نہیں دیکھتی، بلکہ جو ہے وہ اس کی ہر ایک چیز، اس کے جو خد و خال ہیں، عاشق کی نگاہ اس میں ڈوبتی ہے، غوطہ ہوتی ہے، فدا ہوتی ہے، اور اس کی خوبصورتی کا جو ہے وہ پورا پورا حظ اٹھاتی ہے، لطف اٹھاتی ہے۔ اور اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی عاشق کی نگاہ اس محبوب کی آنکھوں میں ڈوب جاتی ہے، کبھی اس کی زلفوں میں جو ہے وہ کھو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اس کے جو ہے وہ لبوں اور رخسار کا جو ہے وہ نظارہ کرتی ہے، اور اس کی خوبصورتی میں اس قدر محویت جو ہے وہ عاشق دیکھتا ہے کہ اسے ارد گرد کے ماحول کا کوئی احساس تک نہیں رہتا۔ تو شاعرہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب آپ نے جو ہے مجھ پر توجہ دینی شروع کر دی ہے، مجھ پر دھیان دینا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اب آپ مجھ پہ مر مٹنے لگے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ عزیز علاوہ اس کے بعد اگلا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں غزل کا، یہ غزل کا جو ہے وہ آخری شعر ہے، اور اس میں ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے۔ زندگی کی بے بسی کا اشتہارہ دیکھنا، مشت خاک عزیز طلبہ کہتے ہیں مٹھی بھر خاک کو جو ہے وہ مٹھی کو کہتے ہیں مشت خاک، مٹھی بھر جو ہے وہ خاک، اور زد میں ہے مقابل میں ہے۔ زندگی کی بے بسی، زندگی کی جو مجبوری ہے، اور اشتہارہ کے معنی جو ہے یہ علامت کے معنی میں ہم جو ہے وہ اس کو لیں گے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے شاعرہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرا جو وجود ہے وہ ایک مٹھی بھر جو ہے مٹی سے جو ہے وہ بنا ہے، یا میرا وجود جو ہے وہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے عزیز طلبہ، تو اس میں مٹی کا عنصر بھی جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر اس مٹی کے عنصر میں آپ دیکھیں نا، مٹی آندھی ہے، طوفان ہے، ہوا آئے تو مٹی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، مٹی جو ہے وہ ریزہ ریزہ قطرہ قطرہ آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر شاعرہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مشت خاک، یہ مٹھی پر خاک، اور پھر زمانے کی تکالیف، زمانے کی جو مجبوریاں ہیں آپ یوں کہہ لیجئے، یا زمانہ جس قدر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، ہمارے جس طرح سے ہمارے ساتھ رویہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، یہاں پر ہمیں جو ہے وہ زندگی کی جو ہے بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے جو ہے وہ چراغ جلتا ہے تو وہ آندھی کی زد میں ہو تو اس کا جلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح مشت خاک جو ہے مٹی کا بھی جو ہے ہوا میں جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ منجمد ہو جانا، جم جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ بارش میں تو مٹی منجمد ہوتی ہے، بارش میں تو مٹی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جم جاتی ہے، لیکن اب ہوا آتی ہے تو یہ جو مٹی ہے یہ اڑ جاتی ہے، اور ہوا میں جو ہے وہ ایک ایک ذرہ اس کا علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعرہ زندگی کی بے بسی کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات زندگی میں اس قدر بے بس ہو جاتا ہے، اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مٹھی بھر خاک پھر جو ہے زندگی کے آگے اس کا ٹھہرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ زمانے کی تکالیف، زمانے کے مصائب، زمانے کی مجبوریاں اس کو جو ہے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ عزیز طلبہ غزل اس غزل کے آخر میں پروین شاکر کی ایک اور غزل کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سماعت کیجیے گا، بڑے خوبصورت شعر ہے وہ بھی۔ پروین شاکر کہتی ہیں کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا،
روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔